دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سعودی عرب کے ایک اہم ترین شہر دمام کے بارے میں دلچسپ حقائق اور معلومات فراہم کریں گے۔ اس کے ساتھ اس شہر کی کمپلیٹ ہسٹری اور یہاں کے لوگوں کا رہن سہن بھی دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے دمام انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سیر کروائیں گے جو کہ رقبے میں بحرین ملک سے بھی بڑا ہے۔ دمام یہ وہی شہر ہے جس نے سعودی عرب کی قسمت ہی بدل ڈالی تھی۔ تیل کی دریافت سے پہلے سعودی عرب کی اکانومی انتہائی زیادہ کمزور تھی۔ 1908 میں تیل کی دریافت سے سعودی عرب کی قسمت ہی بدل گئی۔ تیل نکلنے سے پہلے سعودی عرب کی حکومت نے برطانیہ سے مدد کا مطالبہ کیا تو انہوں نے نہ صرف رقم دینے سے انکار کیا بلکہ یہ بھی کہہ دیا سعودی عرب کو بھلا کون جانتا ہے، چند مہینوں بعد ہی اس ملک کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تیل کا سب سے پہلا کنواں دمام میں کھودا گیا اور یہیں سے قدرت مہربان ہوتی ہے سعودی عرب پر۔ دمام سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع ہے۔ دمام شہر کی سرحدیں کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات کے ساتھ لگتی ہیں۔ دمام شہر میں 9,20,000 کے قریب لوگ آباد ہیں۔ دمام شہر انتہائی پیارا اور خوبصورت ہے۔ اب کا سعودی عرب کافی بدل چکا ہے۔ سڑکوں پر عورتیں آپ کو گاڑیاں چلاتی نظر آئیں گی۔ حجاب سسٹم بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جدہ شہر میں تو باقاعدہ شراب خانہ بھی کھل چکا ہے اور دمام شہر کی سڑکیں، شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس اور یہاں کی گولڈ مارکیٹ بہت زیادہ مشہور ہے پورے سعودی عرب میں۔ دمام انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے جو دمام شہر سے 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ ایئرپورٹ 1,92,000 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس ایئرپورٹ کا رقبہ اتنا زیادہ ہے کہ بحرین ملک سے بھی زیادہ ہے یہ بڑا ایئرپورٹ۔ یہ ایئرپورٹ 1999 میں بن کر تعمیر ہوا تھا اور یہ ایئرپورٹ تمام ایویشن سٹینڈرڈ پر پورا اترتا ہے۔ پوری دنیا سے یہاں فلائٹس لینڈ ہوتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایئرپورٹ آج دنیا کا ایک مشہور ترین ایئرپورٹ بن چکا ہے۔ دمام شہر اور بحرین کے درمیان ایک پل بھی موجود ہے جس کو کنگ فہد برج کا نام دیتے ہیں۔ یہ پل سعودی عرب اور بحرین کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس پل کی لمبائی 25 کلومیٹر ہے۔ یہ پل $800 ملین کی لاگت سے بن کر تعمیر ہوا تھا۔ 26 نومبر 1986 کو اس پل کی اوپننگ ہوئی تھی۔ یہ پل دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی زیادہ مقبول ہونے لگا اور تمام لوگ اس پل کو کراس کر کے سعودی عرب اور بحرین میں داخل ہوتے ہیں۔ دمام کا علاقہ 800 کلومیٹر اسکوائر تک پھیلا ہوا ہے۔ دمام کا علاقہ تیل اور گیس کے ذخائر سے بھی مالا مال ہے۔ سعودی عرب میں تیل کے سب سے بڑے کنویں بھی اسی شہر میں پائے جاتے ہیں۔ پورے سعودی عرب کا 40% تیل دمام شہر سے ہی نکلتا ہے۔ امریکی ماہرین کے مطابق آنے والے 80 سالوں تک ان تیل کے کنووں میں تیل کم نہیں ہوگا۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ شیعہ برادری دمام شہر میں ہی آباد ہے، جن کی کل آبادی دمام کی آبادی کا 25% ہے۔ پورے سعودی عرب میں شیعہ کے لیے ایک ہی مسجد موجود ہے اور وہ بھی سعودی عرب کے شہر دمام میں ہے، جس کا نام مسجد امام حسین ہے۔ یہ ایک بڑی مسجد ہے جس میں 80,000 کے قریب افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دمام شہر میں بڑی تعداد میں اسکول، کالجز، یونیورسٹی وغیرہ بھی موجود ہے اور یہاں کے لوگ کافی پڑھنے لکھنے کے بھی شوقین ہیں اور تمام سرکاری عہدوں پر بھی فائز ہیں۔ دمام شہر میں غیر ملکیوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے جن میں زیادہ تر لوگ پاکستانی، انڈین، بنگالی، نیپالی کام کاج کے سلسلے میں دمام شہر میں آباد ہیں۔ ارامکو کمپنی میں کام کرنے والے زیادہ تر انجینئر انگریز ہیں، اس لیے دمام میں بڑی تعداد میں امریکن اور برطانوی اسکول بھی موجود ہیں۔ دمام کے موجودہ میئر فہد الجابر ہیں جبکہ دمام کے گورنر سعود بن نافع ال سعود ہیں۔ دمام شہر کی اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو دمام شہر کی بنیاد 1923 میں الدواسیر قبیلے کے لوگوں نے رکھی تھی۔ اس قبیلے کے لوگ بحرین سے ہجرت کر کے دمام کے علاقے میں آباد ہو گئے تھے شاہ عبد العزیز کی سرپرستی میں۔ دمام شہر کی مقبولیت میں اضافہ سن 1933 میں ہوا جب کیلیفورنیا کی ایک آئل کمپنی نے یہاں سے تیل دریافت کیا۔ 1940 سے 1960 تک پوری دنیا کا 25% تیل دمام شہر سے ہی نکلتا تھا۔ 1960 کے آتے آتے اس شہر کی آبادی 15 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی۔ ارامکو کمپنی کی بنیاد بھی دمام شہر میں رکھی گئی تھی جو آج کے دور میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل آئل کمپنی بن چکی ہے۔ آل بن علی سعود کنسٹرکشن کمپنی نے دمام میں بڑے پیمانے پر کنسٹرکشن کا کام کیا جس میں دمام سے ریاض شہر کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ایک ہائی وے بھی تعمیر کیا گیا۔
इस कंपनी ने बड़े पैमाने पर दमाम शहर में सड़कों का जाल बिछाया। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, पुल्स वगैरह की तामीर भी इसी कंपनी ने की। दमाम शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को इतनी बुलंदी तक पहुंचाने में आल बिन अली सऊदी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ही हाथ है। इस वक्त दमाम शहर में ऑयल के अलावा 130 के करीब छोटी बड़ी तमाम 130 फैक्ट्रियां भी कायम हैं जो मुल्की माइशत में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। 90 की दिहाई में दमाम में एक और बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है जो कि देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाता है, जिस किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम कहा जाता है, जिस पर पूरी दुनिया से फ्लाइट्स आती हैं और यहां से कार्गो पूरी दुनिया में जाता है। ये एयरपोर्ट भी मुल्की माइशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस तरह आज के दौर में दमाम मुल्की माइशत में एक रीढ़ की हड्डी बन चुका है और मुल्क का एक फाइनेंशियल हब भी इसको कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया भी इस शहर में कायम हैं, जिसकी वजह से इस शहर की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सऊदी अरब की मौजूदा हुकूमत की वजह से मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं, जैसा कि औरतें अब सरेआम ड्राइविंग कर सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं। इस तरह मुल्क में बार और नाइट क्लब भी ओपन हो रहे हैं। आज का सऊदी अरब बिल्कुल बदल चुका है, पहले की तरह नहीं रहा। उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और कमेंट करें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।